آیات میں ملتی ہے، اور خاص طور پر وہ شاعر کہ جنہوں نے اس زمانے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز اشعار لکھے، ان کی بھی مذمت ان آیات میں ملتی ہے۔ چونکہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا اور فی البدیع اشعار وہ کہہ دیا کرتے تھے، ان کو اپنی زبان پر اتنی مہارت و گرفت تھی، تو اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید ایک زبردست قسم کا فصاحت و بلاغت کا ایسا مجموعہ ہے کہ بڑے فصیح و بلیغ شعراء اور اپنے کلام پر عبور رکھنے والے بھی وہ عاجز ہوئے۔ تو یہ سارے مضامین اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں جس میں ان شعراء کی مذمت کی گئی۔ ہاں، اگر کوئی شعر ایسے ہوں کہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہیں، بعض صورتوں میں وہ مرغوب بھی ہوتے ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی کئی مقامات پر اشعار فرمائے، خاص طور پر جب آپ ایک غزوہ میں جنگ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اس طرح کے اشعار نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمائے، اور بعض اشعار ایسے تھے جو حضور نے خود پسند فرمائے، جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو اشعار میں جواب دیا کرتے تھے، حضور نے اس کو پسند فرمایا، ان کی تحسین فرمائی، اور بعض اوقات تو حضور نے خود فرمایا کہ اے حسان، ہماری جانب سے دشمنوں کو جواب دو۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق بھی ان صحابہ میں سے ہے کہ جو اشعار کہا کرتے تھے۔ ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اشعار کہے تھے۔ جب بچپن میں آپ کی صفات کو دیکھا تھا، ملاحظہ کیا تھا، تو وہ شعر نبی پاک علیہ السلام کو اتنا پسند تھا کہ نبی پاک علیہ السلام پھر صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ ابو طالب جو شعر پڑھا کرتے تھے وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ وہ شعر یہ تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ روشن چہرے والے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کی جاتی۔ یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا بچپنا انہوں نے دیکھا ہے، حضور کی پرورش میں جب وہ مشغول تھے، وہ سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اور پھر اگلا حصہ ہے سمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ آپ یتیموں کے اور بیواؤں کے سہارا ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں۔ تو اشعار بذات خود غلط نہیں ہیں، ہاں اگر اس کو غلط سینس میں، جیسے ہمارے یہاں بھی بیہودہ شاعریاں، عشقیاں شاعریاں جو ہیں وہ بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں جس طرح گانے باجوں میں اشعار ہوتے ہیں کہ بعض اشعار کفری اشعار بھی ہوتے ہیں، تو اس کی مذمت شریعت مطہرہ میں بہرحال موجود ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے تو کفار کے رد میں اور ان کی مذمت میں بھی آیات کریمہ نازل ہوئی کفار مکہ کے لیے خاص طور پر۔ اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات، یعنی جو زمین سے پیداوار کا نظام ہے، چاہے وہ کھیتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ درختوں پودوں کی صورت میں ہو، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بیان فرمائی ہے۔ اس سے اپنی قدرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ رب کیسا کریم ہے کہ ایک ہی بارش کا پانی ہے، اور جب وہ زمین میں مختلف خطوں پر پڑتا ہے تو اس سے مختلف قسم کے مختلف ذائقوں کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بیج میں کیسی طاقت رکھی ہے کہ اتنی مضبوط زمین کو وہ پھاڑ کر اس میں سے پودے کو نکالتا ہے اور پھر وہ تناور درخت بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ نمل عربی میں کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑے خوبصورت انداز میں پورا تفصیلی واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ ہواؤں کے گویا کے زور پر سفر فرمایا کرتے، اور آپ کے تخت کو لے کر ہوا جہاں آپ چاہتے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ منتقل کرتی۔ یہ آپ کی شان تھی، اللہ نے آپ کو ہواؤں پر، جنات پر کنٹرول عطا فرمایا۔ جانوروں کی بولی آپ کو عطا کی گئی، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، منطق کے یہاں معنی ہے زبان، طیر کہتے ہیں پرندے کو، تو ہم حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ فضل فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور آپ بادشاہ بھی ہیں۔ آپ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت فرمائی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلط و اختیار، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی آپ کو اختیار عطا فرمایا۔ اور جنات پر کیسا کنٹرول تھا قرآن نے خود ذکر فرمایا ہے،
کل بناء و غواص، کہ ایسے جنات کہ جو بڑی بڑی عمارتیں آپ کے لیے تعمیر فرماتے، اور غواص کے معنی ہے غوطہ خور ایسے جنات آپ کو عطا فرمائے کہ جو سمندر سے قیمتی ہیرے جواہرات آپ کے لیے نکال کے لاتے۔ یہ سارے مضامین قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شان اور طاقت ہے جس کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا۔ تو پھر یہ وہ سفر تھا جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک چونٹی کی آواز کو آپ نے سماعت کیا۔ اب دیکھیں نبی کی شان اور طاقت کیسی ہے کہ انبیاء کا رتبہ اور مقام کیسا ہے، اور کوئی اگر معاذ اللہ انبیاء کو اپنے جیسا کہے تو کتنا بڑا احمق ہے کہ نبی کی طاقت و شان تو یہ ہے کہ 3 میل دور ایک چونٹی جو اپنے ساتھیوں سے کلام کر رہی ہے اس کو بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اگر کوئی عام شخص ہے وہ ایک چونٹی کو اپنے کان کے اندر بھی داخل کر لے تب بھی اس کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ یہ نبی کی طاقت ہے۔ اور وہ سارا مکالمہ قرآن نے بیان کیا کہ آپ نے جب وہ کلمات سنے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، قرآن کہتا ہے کہ آپ مسکرا پڑے اور کھلکھلا کر آپ مسکرائے، یعنی بڑا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے تبسم فرمایا کہ یہ چونٹی اپنے تحفظ کے لیے کیسا اہتمام کر رہی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ ملکہ بلقیس کی طرف خط روانہ فرمایا ہدہد کے ذریعے سے، وہ تفصیلی واقعات اس میں، اور پھر اس کا تخت جو ہے وہ آپ نے آصف بن برقیہ کے ذریعے سے پلک جھپکنے میں منگوائے۔ یہ سارے مضامین سورہ نمل میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان ہوئے۔ اور اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ قصص قصے کی جمع ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ خاص طور پر ویسے تو بہت سارے واقعات اشارتاً اس میں ذکر ہوئے موقع کی مناسبت سے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بعض اوقات ایک واقعہ تفصیلاً پیچھے ذکر ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کا گویا کہ ایک کلو دیا جاتا ہے اس موقع کی مناسبت سے جو بات اس پیرائے میں چل رہی ہے۔ تو یہ تکرار نہیں ہے، بعض اوقات وہ یاد دہانی کے لیے اور پورے اس منظر نامے کو دوبارہ دہرانے کے لیے قرآن پاک اس واقعے کا اشارہ دوبارہ دیتا ہے۔ تو خاص طور پر اس میں قارون کا واقعہ جو ہے وہ اس صورت میں بیان ہوا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، کہ یہ کیسا غریب اور مسکین شخص تھا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال میں وسعت عطا فرمائی، اور ایسی وسعت عطا فرمائی کہ پھر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی اونٹ درکار ہوا کرتے تھے، اتنا یہ مالدار ہو گیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 1/4 زکوٰۃ تھی، ہمارے یہاں تو 2.5% ہے، وہاں پہ 25% زکوٰۃ تھی۔ عام اصول یہ تھا، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم میں نرمی فرمائی، اور اس کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ، یعنی اگر 1000 روپے ہیں تو 1 روپیہ دینا ہے، یہ اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی مقرر ہوئی۔ لیکن جب اس نے اس کو بھی کیلکولیٹ کیا تو وہ اتنی بڑی اماؤنٹ بنتی تھی کہ وہ اس عظیم حکم سے گویا کہ باغی بن گیا، اور پھر ساری کی ساری اس کی دولت اس کے لیے باعث عبرت بن گئی۔ اور قرآن نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اسے اور اس کے سارے مال کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ عبرت کا نشان بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کا بھی مرتکب ہوا۔ تو یہ مضامین اس صورت میں خاص طور پر ہمیں ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صورت ہے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکری کو۔ یہ قرآن پاک کی صورتوں کی آپ وہ دیکھیں گویا کہ نمایاں مضامین اس کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں مکری کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر مکری کے گھر کا ذکر کیا ہے۔ اب مکری کے گھر، قرآن نے کہا اِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکری کا گھر ہے۔ اس کو گھر کہنا بھی ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ویسے تو جھالا ہے۔ اور پھر قرآن نے اس تمثیل کو باطل نظریات سے گویا کہ تشبیہ دے کر فرمایا کہ یہ جو باطل پر، کفر پر، اللہ کی نافرمانی پر گامزن ہیں، ان کے نظریات کی بنیاد اس جھالے کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ جس کو ایک ہوا کا جھونکا بھی اگر پڑ جائے تو وہ اڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے نظریات اور ان کے کفر اور ان کے فسق کی بنیاد اس مکڑی کے جالے کی مثل ہے، اور دوسری طرف جو اللہ کی وحدانیت پر، اس کے احکامات پر کاربند ہیں، ان کے نظریات اور ایمان کی بنیاد انتہائی ٹھوس ہے، انتہائی مضبوط ہے کہ کفر کی جب ہوا چلتی ہے، نفاق کی جب ہوا چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریات کی عمارت کو اور بنیاد کو ہلاک ہونے سے یا ضائع ہو جانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال کا ذکر بھی ہے، اور اہل کتاب و مشرکین کے کچھ اعتراضات کے جوابات جو صرف ہیلے بہانے ہی تھے، جن اعتراضات کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے، لیکن قرآن نے ان کی تشفی کے لیے جوابات ارشاد فرمائے۔ اور خاص طور پر اس میں جو ایک مضمون ہے وہ جہاد بن نفس کا،
خاص طور پر ذکر ملتا ہے کہ اپنے آپ سے یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند رکھنا، یہ بھی ایک جہاد کی صورت ہے، اور اس میں بھی انسان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی ایک تو فزیکلی دشمن کے ساتھ جہاد ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی اور اسلام کی بقا ہے، اور دوسری طرف انسان کے اندر جو دشمن ہے نفس امارہ کی صورت میں یا شیطان کی صورت میں، تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا اور دین پر استقامت پذیر رہنا، یہ بھی اس کے قرآن نے جہاد سے تعبیر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، اور رب العالمین ان نصیحت کی باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی۔